عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح نفرتیں پھیلا کر کے اب صحافی بھی نفرت پھیلانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، امن چوپڑا کا ایک ٹویٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور کس طرح کہ اجتماعی فیملی کا قتل کر دیا گیا، اجتماعی قتل ہوا ایک فیملی کا، اور دلت نوجوانوں کو، 2 نوجوانوں کو بری طرح پیٹا گیا ہے۔ کرناٹک کی ٹمکوری سے آ رہی خبر ہے۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی، کشمیر فائلز فلم بنا کر کے بدنام ہونے والا ڈائریکٹر کشمیری لڑکیوں سے ملاقات کر کے کیا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی سچائی کی ہے کیا ہے، اس پر بھی میں تفصیلات رکھوں گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ ہوئی ہے تو فیض احمد فیض کی نظم CBSE نصاب سے کیوں باہر کر دی گئی، اور مہاراشٹر میں ہنومان چالیسا کو لے کر کے کیا ہنگامہ برپا ہے، اور رابڑی کی اختیار پارٹی میں نتیش کی شرکت کے بعد بہار کی سیاست کا پارا کیوں چڑھا ہوا ہے، اور پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے ملزم کو ضمانت کے بعد بھی جیل سے کیوں نہیں رہا کیا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی کے روڈ کی کشمیر فائل سے متاثر ہندوتووادیوں نے مسلمانوں کو گاؤں سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہمارا کام چل رہا ہے۔ ایک اور بستی کے ویڈیوز اور فوٹوز آ گئے ہیں جہاں پر ہم نے آپ کی امانتیں پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور آپ کے لیے پہاڑی علاقوں کے غریبوں کے لیے دعائیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ میں وہ دعا بھی سناؤں گا جس پر آپ آمین کہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لگاتار گزشتہ 1 مہینے سے بلکہ ایک قریب الختم ہونے والا ہے، پہلے بلکہ جو ہے رمضان کے 5 دن پہلے سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، الحمدللہ ابھی تک لگاتار مختلف بستیوں میں جاری ہے۔ آپ ہی لوگوں کے تعاون سے، آپ ہی لوگوں کے احتیاجات سے، آپ ہی لوگوں کے جتنی بھی چیزیں اور جس مد میں بھی آپ دے رہے ہیں ان کو مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری کی پوری بستی ناظرین گرامی مستحق مانی جاتی ہے، اور بے روزگاری اور یہاں کی زمینی حالات اور پھر جو ہے موسم کے حالات اس قدر جو ہے پریشان کن ہوتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں بہت ہی زیادہ جو ہے پریشانی اور مسائل کے دوچار ہوتے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے ہر ایک بستی تک پہنچا جائے، جس قدر آپ لوگوں کے تعاون ہم تک پہنچتے ہیں اسی طرح سے جو ہے یہاں پر تعاون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعائیں بھی آئی ہیں۔ آئیے، یہ بھی ایک بستی میں بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا جب آپ سنیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس ڈیٹ پہ کام ہوا اور کس علاقے میں ہوا ہے۔ تو یہ دعا پر آپ آمین کہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور اس میں حصہ لیں۔ نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں، اس پہ واٹس اپ کریں، کال کریں، آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی، پھر اس پر جو ہے آپ اپنا تعاون پیش کریں۔ یہ ایک علاقے سے آپ کے لیے بھی دعائیں آئی ہیں، ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے۔ آپ روزے کی حالت میں ہوں تو بھی آمین کہیں۔ اگر یہ ویڈیو روزہ افطاری کے بعد ہو رہے تو وہ بھی قبولیت کی دعا کا وقت ہے، تو اس وقت بھی آپ آمین کہیں۔ بہرکیف آپ جس حالت میں ہیں ضرور دعا کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سنتا ہے اپنے بندوں کی۔ آپ اس کو آمین کہیں، اور پھر میں لوٹتا ہوں خبروں کی۔ صلی علی سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، خصوصی طور سے آج اس وقت جو سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے، ان کے ناظرین، سامعین اور معاونین کی طرف سے ہماری گاؤں دیہاتوں پہاڑی علاقوں میں غریبوں ضرورت مندوں کے لیے اے اللہ جو راشن بھیجا گیا ہے، اے اللہ ان کے اس راشن دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اے اللہ تو ان کے گھرانوں، خاندانوں اور نسلوں کی حفاظت فرما، قرآنی اور ایمانی سوجھ بوجھ انہیں عطا فرما، اور اے اللہ ان کے روزگار و گھر بار و کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، دونوں جہان کی ترقیات انہیں نصیب فرما،
اور خصوصی طور سے ان کے تمام مرحومین اور مدفونین کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ سب کو جنت نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ان تمام معاونین کی اے اللہ قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر بار اور روزگار میں برکتیں نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو میں لے چلوں کہ جہانگیر پوری میں جو کچھ ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں حالات پوری طرح سے جو ہے اس وقت نارمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈی سی پی نارتھ ویسٹ ہے وشا رنگنانی، انہوں نے جو ہے کہا کہ سدبھاونا میٹنگ منعقد کی گئی تھی ہندو اور مسلمانوں کی، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندو مسلمانوں نے ایک ساتھ رہ کر کے بہترین پرامن زندگی گزارنے کی انہوں نے جو ہے یہاں پر عہد لیا ہے، اور اس علاقے میں پوری طرح سے امن کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ڈی سی پی نارتھ ویسٹ وشا رنگنانی کی اس وقت تعریف بھی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہندو مسلمانوں کو بلا کر کے یہاں پر سدبھاونا میٹنگ منعقد کرنے کا کوشش کی جہانگیر پوری ایریا میں، اور یہ میٹنگ اس وقت پوری طرح کامیاب ہوئی ہے۔ اور جہانگیر پوری میں کس طرح سے جو حالات بگڑے تھے، اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، اقلیتوں اور مسلمانوں کے بعد دلتوں کے لیے بھی اب بھارت جہنم بنتا جا رہا ہے۔ کسی نہ کسی علاقے سے کہیں نہ کہیں سے جو ہے ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ جہاں پر ظلم و ستم کی حد ہو جاتی ہے۔ ایک ڈسٹربنگ ویڈیو ہے، ہم اس کو جو ہے جو نکالا جا رہا ہے نالے سے، وہ تو آپ کو دکھا نہیں سکتے، البتہ یہ ان کی جو لاشیں لی جا رہی ہیں وہ منظر آپ دیکھ لیجیے۔ یہ 2 دلت نوجوانوں کی لاشیں ہیں جن کو ٹارچر کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نندیش جو اہم ترین ملزم ہے اس سلسلے میں، اس نے گریش اور اس کے دوست کو اس کے گھر سے لے گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بری طرح سے مارا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لاپتہ ہیں، پھر اس کے بعد پولیس کو ان دونوں کی لاش یہاں کے قریبی ایک تالاب میں ملی ہیں۔ اب ان 2 دلت نوجوانوں کو کیوں مارا گیا، کس لیے مارا گیا، یہ تو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کی سلسلے میں پولیس تفصیلات حاصل کر رہی ہے، لیکن دلت طبقے سے ہونے کی وجہ سے اعلیٰ سماج کے تعلق رکھنے والا گریش جو اپنے آپ کو کہتا ہے، تب کہ ان کی ذہنیت میں اس قدر عصبیت بھری ہوئی ہے کہ ان کو کیا بڑا سماج کہا جائے۔ یہ تو جو ہے گری ہوئی اور سب سے رذیل اور غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت، جو اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح ظلم و ستم، اور کل ہم نے وہ ویڈیو بھی دکھائی تھی جہاں راجستھان سے جو ہے 100 کے قریب دلت فیملیز کو اس گاؤں سے نکالا گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے امبیڈکر جینتی کا اجلاس منعقد کیا تھا اور اس میں شرکت کی تھی۔ ناظرین گرامی، آج ایک کچھ اور فوٹوز جو ہے وہ شیئر کیا ہے دی کشمیر فائلز، جس نے بنا کر کے پورے بھارت کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی، ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، اور اس فلم کے ذریعے سے پورے 30 کروڑ بھارتیوں کے سلسلے میں یہاں کے اکثریتی طبقے میں دشمنی عداوت پھیلانے کی کوشش کی۔ اگنی ہوتری یہ بدنام بھی ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لے کر کے بہت سارے سوالات ہوئے۔ اب جو ہے یہ 2 کشمیری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی کچھ ویڈیوز اور کچھ فوٹوز شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے پرامن طریقے سے کچھ کشمیری اسٹوڈنٹ سے چندی گڑھ میں جو ہے وہ ایک ایونٹ میں جو شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان کے سخت سوالات کے جوابات دیے۔ یہ فوٹو جب اس دعوے کے ساتھ شیئر کیا گیا تو وہیں پر فری لینس ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام آتا ہے اشتیاق رسول، انہوں نے اس ویڈیو پر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی یہ لڑکیاں، کشمیری لڑکیاں اس ایونٹ میں شریک ہی ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو جبراً یہاں پر شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ شریک نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی تھی، یا ان کو جو ہے ذہنی ہراسانی ہو سکتی تھی، یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا تھا، جس کو لے کر کے انہوں نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، کوئی بصورت دیگر جس طرح دی کشمیر فائلز میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش ہوئی، کشمیری مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش ہوئی ایک طرفہ معاملے میں، اس سے کبھی اگنی ہوتری کے ساتھ جو ہے کوئی بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے فری لینس جرنلسٹ جس نے اس کا جواب دیا ہے وہ اشتیاق رسول، وہ جو ہے دی citizen.in اور آرٹیکل 14 اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے تصویر کے حوالے سے یہ حقائق بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو تصویر دیکھ کر کے غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کشمیری طالبات نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی خوشگوار ماحول میں گفتگو کی ہے، یہ تو زبردستی ان کو ایونٹ میں شریک ہونے اور اس سے گفتگو کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔
یہ کسی ایک لڑکی نے نام نہ بتانے کا بتاتے ہوئے جو ہے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے، کہتے ہوئے اشتیاق رسول نے اس حقیقت کی پول کھولنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، امن چوپڑا، جی ہاں، نفرت پھیلانے والا ایک اور اینکر، ایک مشہور ٹی وی اینکر ہے یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ڈیبیٹ میں کس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، ایک طرفہ سوالات کرتا ہے اور بی جے پی کا سپورٹر کہلایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل بہت سارے بدنام جو رپورٹرز ہیں اور جو مین اہم ترین ٹی وی کے جو اینکرز اور ایڈیٹرز ہیں، اس میں ایک نام امن چوپڑا کا بھی ہے۔ ابھی حال ہی میں جہانگیر پوری میں مسجد کے سامنے کا حصہ گرایا گیا تھا اور یہ بی جے پی کی جانب سے ہی ہوا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کل میں نے وہ تصویر آپ کو دکھائی تھی جہاں پر ایک 300 سالہ پرانا شیو مندر کو گرایا گیا تھا الور کے ایک علاقے میں، راجستھان کی۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے مسجد کے سامنے جو گرایا گیا تھا اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے پورے راجستھان میں آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے۔ بہرکیف اس ٹویٹ کو جو اس نے ڈیلیٹ تو کر دیا، ظاہر سی بات ہے یہ سوشل میڈیا ہے، اس طرح کی حرکتوں کو جو ہے لوگ سیو کر لیتے ہیں۔ الور میں جو 3 مندر گرائے گئے اس میں اور 300 سال پرانا شیو مندر جو مندر گرایا گیا اور اس سے متعلقہ بھی بہت سارے گھر جو گرائے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ الور میں جو بلدیہ نظام ہے وہ تو بی جے پی کے ہی قبضے میں ہے اور اس مندر کو گرانے والے بھی بی جے پی انتظامیہ ہی تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بی جے پی انتظامیہ جس کو گرا رہا ہے وہ آپس میں میٹنگ تو کیا ہوگا، اپنے لیڈران کو بتایا ہوگا، تمام لوگوں کو بتایا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں بھی بی جے پی نے ہی گرایا۔ اور جو دلی کا معاملہ ہے جہانگیر پوری کا، وہاں بھی بلڈوزر کا استعمال بی جے پی نے کہا، اور بلڈوزر کا استعمال تو آج کل انہی کے علاقوں میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس ماحول کو کس طرح سے ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناطے اس کے حقائق بیان کرنے تھے، لیکن اس نے ٹویٹ کر کے ہندو مسلمانوں کو اور راجستھان کو آگ میں جھانکنے کی کوشش کی کہ یہ مسجد کا بدلہ لیا جا رہا ہے مندر کو گرا کر کے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نفرت پھیلانے والا شخص بن گیا، اینکر ہو یا پھر ایڈیٹر ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گرفتاری لازمی ہے، اس وجہ سے اس وقت سوشل میڈیا میں امن چوپڑا کی گرفتاری کو لے کر کے لگاتار مطالبات بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی سوشل میڈیا میں ہیں تو اس میں ضرور حصہ لیں، اس لیے کہ یہ شخص نفرت بہت زیادہ پھیلاتا ہے، بالخصوص اپنے ڈیبیٹ میں مسلمانوں کو لے کر کے بہت ہی سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے دادا جلال پور روڈکی کے بھگوان پور علاقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ 16 اپریل کو ہنومان جینتی کی شوبھا یاترا کے بعد یہاں تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں ہندو مسلم آبادی کی تعداد تقریباً یکساں ہیں، علاقے میں بھاری پولیس فورس تعینات ہے، دکانیں بند ہیں، کشیدگی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ متعدد مسلمان گاؤں چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ہندوتوا لیڈروں نے سازش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی وارننگ دی ہے، جس میں ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے اور دھرم سنسد کا انعقاد کرنے جیسی باتیں کہی گئی ہیں۔ ہندوتووادی رہنماؤں نے مبینہ طور پر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جانے اور مسلمانوں کو جیل میں نہ ڈالنے پر احتجاجی مظاہرے کی دھمکی بھی دی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے کیونکہ مسلم علاقے کے باہر ایک بلڈوزر دیکھا گیا۔ مبینہ طور پر یہاں کے لوگوں کو سرنڈر کرنے کو کہا گیا، تاہم ابھی تک کسی بھی مکان کو منہدم نہیں کیا گیا۔ سوموار 18 اپریل کو بھیم آرمی کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SSP یوگیندر سنگھ یادو نے کہا کہ کسی بھی گھر کو نہیں گرایا جائے گا۔ موقع پر موجود مقامی پولیس فورس نے بھی اس بات کی تصدیق کی، اس کے باوجود یہاں کے لوگ دہشت میں ہیں۔ دریں اثنا سوموار کو ایک اور ہندوتوا لیڈر کالی سینا تنظیم کے دنیشانند بھارتی انتظامیہ کو پتھراؤ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے الٹیمیٹم دیتے ہوئے نظر آیا اور وارننگ دے رہا تھا پولیس کو۔ ناظرین گرامی، نوین نے بتایا کہ وہ راشٹریہ سیون سیوک سنگھ سے وابستہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 16 اپریل کو کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ جہادی ہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ وہ یہاں کھاتے ہیں پھر بھی ملک کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نوین کا دعویٰ ہے کہ فلم دی کشمیر فائلز نے انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی تحریک دی ہے۔ نوین یہ بھی کہتے ہیں کہ فلم نے مجھے بہت متاثر کیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہندوؤں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین گرامی، دی کشمیر فائلز نے کس طرح کا اثر کیا آپ سامنے ہے۔ سمیدہ پال نے دی وائر میں اس کی ساری تفصیلات پیش کی ہے کہ کس طرح روڈکی میں کشمیر فائل سے متاثر ہو کر کے ہندوتووادیوں نے مسلمانوں کو گاؤں سے نکالنے کی دھمکی دی ہے اور نہ کرنے کی صورت میں جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ روڈکی کا یہ معاملہ ہے۔ اب یہ تمام چیزیں سامنے آنے کے بعد یہاں کا مقامی انتظامیہ پولیس مسلمانوں کے تحفظ میں کس قدر کام کرتی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ وہیں ناظرین گرامی، پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے ملزم ایک کشمیری طالب علم کو ضمانت تو مل گئی ہے لیکن جیل میں ابھی بھی بند ہے اور ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔
جی ہاں، گزشتہ سال T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھوں ہندوستان کی شکست کا جشن منانے کے ملزم اتر پردیش کے آگرہ میں گرفتار انجینئر کی 3 کشمیری طالب علم کو 3 ہفتے قبل الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی۔ اس کے باوجود وہ اب تک جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف سیڈیشن کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ عنایت الطاف شیخ، شوکت احمد غنی اور ارشد یوسف 28 اکتوبر 2021 سے جیل میں ہیں۔ تینوں کو ہندوستان پاکستان میچ کے اگلے ہی دن گرفتار کیا گیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 30 مارچ کو تینوں کو ضمانت بھی دے دی تھی۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق عنایت کے والد الطاف احمد کا ماننا ہے کہ تاخیر کی وجہ ہے کہ آگرہ کا کوئی بھی مقامی شخص ضمانت کے طور پر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے خاندان کو کشمیر میں گارنٹیئر کی تلاش کرنی پڑی اور پولیس کی طرف سے ان کی تصدیق کی وجہ سے رہائی کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ عدالت نے تینوں کو 2-2 لاکھ روپے کے مچلکے پر ضمانت دی تھی۔ احمد نے کہا کہ ہم نے کسی طرح پیسے کا بندوبست کر کے بینک میں تو جمع کرایا ہے، البتہ اب کوئی بھی اس طرح کی جو گارنٹر کہا جاتا ہے ضمانت کے لیے وہ کوئی سامنے نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں۔ ضمانت ملنے کے باوجود وہ اب تک جیل میں رہنے پر مجبور ہیں، یہ کہتے ہوئے ان کے والدین نے اس وقت دکھڑا سنانے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں آگرہ میں موجود کچھ تنظیمیں اس سلسلے میں توجہ دیں تو شاید ان 3 کشمیری طالب علموں کو راحت مل سکے، سوچنے کی بات ہے۔ آئیے ناظرین گرامی چلتے ہیں بہار کی ہلچل کی بات کرتے ہیں۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں گزشتہ کئی سالوں سے لالو یادو کے گھر پر افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس روایت کو لالو کی بیوی رابڑی دیوی نے بھی جاری رکھا۔ کل لالو یادو کی غیر موجودگی میں رابڑی دیوی نے اپنی سرکاری رہائش گاہ 10 سرکولر روڈ پر روزے داروں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا، جس میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے لے کر وزیر صنعت شاہنواز حسین، کانگریس کے ریاستی صدر مدن موہن جھا، چراغ پاسوان اور کئی دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور یہاں پر مختلف پارٹیوں کے چہرے نظر آئے۔ لیکن اس درمیان میں جو حالات اور جس طرح کی مجلس یہاں پر دیکھنے گئی تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح کے تبصرے کیے۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی نکاح کی پارٹی ہے اور ان کے کاندھوں پر جس طرح کی رومال دیکھے جا رہے ہیں سب کے سب عرب سے آئے ہوئے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک مضحکہ خیز تبصرہ تھا جن کی تصاویر پر الگ طرح کے تبصرے ہوئے، لیکن بہار کی سیاست میں پارا چڑھا ہوا ہے۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ نتیش کمار جب رابڑی کی رہائش گاہ پہنچے تو لالو خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ تیج پرتاپ سے لے کر میسا بھارتی، رابڑی دیو، تیجسوی یادو نے نتیش کمار سے کافی دیر تک بات بھی کی۔ ایک ٹی وی چینل کے ویب سائٹ پر شائع خبر کے مطابق جب تیج پرتاپ سے نتیش کمار کے ساتھ بات چیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کئی سیاسی چیزیں ہو چکی ہیں، گفتگو ہو چکی ہے، ہم حکومت بنائیں گے اور تیجسوی وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ تاہم جب ان سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا نتیش کمار اس حکومت کا حصہ ہوں گے تو تیج پرتاپ نے کہا کہ ان سے جواب لے لو، ویسے ہم مل کر کے حکومت بنائیں گے۔ جب چراغ پاسوان نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے پاؤں چھو کر آشیرواد لیا تو تیجسوی نے چراغ سے پوچھا تم اپنا جلوس کب لے کر جاؤ گے؟ تیجسوی یادو کی چراغ پاسوان سے پوچھے گئے اس سوال نے افطار کی دعوت کو مزید خوشگوار بنا دیا ہے۔ اس سوال پر وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے لے کر سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی، میسا بھارتی اور یہاں تک کہ تیجسوی کی بیوی راجشری بھی زور سے ہنس پڑی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی اس وقت پورا کا پورا کنبہ ایک ساتھ نظر آیا ہے بہار میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ پارٹیوں میں ہونے کے باوجود افطار پارٹی نے تمام لوگوں کو جوڑ دیا ہے۔ ایسے حالات میں بہار میں آگے جا کر کے کس طرح کی سیاسی حرکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں یہ آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویسے بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار آج کل کے اور اس سے کچھ مہینے پہلے کی خبریں آپ اگر چیک کریں گے تو بی جے پی سے کچھ دور دور ہی نظر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ دے کر کے ان کو بچانے کی بی جے پی کوشش کر رہی تھی۔ بہرکیف وہ کب تک کامیاب ہوتی ہے اور کہاں تک کامیاب رہتی ہے، یا پھر لالو یادو کی فیملی نتیش کمار کو پوری طرح سے ان کا سپورٹ دے کر کے ایک نئی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ بھی وقت ہی بتائے گا۔ آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو لے چلوں اتر پردیش کی پریاگ راج میں ہوئی اجتماعی قتل نے آس پاس کے علاقے میں لوگوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ تھانہ تھروئی کے کھیوراج پور گاؤں میں مجرموں نے ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کی آدھی رات کے بعد مجرموں نے گھر میں گھس کر خاندان کے 5 افراد کے دھاردار ہتھیار سے گلے کاٹ ڈالے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس وقت مجرموں نے واردات کو انجام دیا اس وقت گھر کے سبھی لوگ سو رہے تھے۔ یہی نہیں، اجتماعی قتل کو انجام دینے کے بعد مجرموں نے لاشوں کو جلانے کے لیے گھر کو آگ لگا دی۔ اطلاع ملتے ہی موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ گھر میں لاشوں کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پہنچی۔ فی الحال پولیس معاملے کے ہر پہلو سے اس وقت چھان بین کر رہی ہے۔ ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں لائی، البتہ بیوی اور 3 بیٹیوں کو تیزدھار ہتھیاروں سے قتل کر دیا گیا تھا۔ شوہر کی لاش پھندے سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاندانی رنجش کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین ادھر امریکہ میں فائرنگ کے معاملات میں کمی نہیں واقع ہو رہی۔
واشنگٹن ڈی سی میں جمعہ کو فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 3 لوگوں کو گولی لگی ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے سپوٹنک کو یہ اطلاع دی ہے۔ ترجمان نے جمعہ کو بتایا کہ ہم فائرنگ کی اطلاع پر رد عمل دے رہے ہیں۔ 3 متاثرین کو گولی ماری گئی ہے، جن میں 2 مرد اور ایک خاتون ہیں، جن کی عمر یا صورتحال کا علم نہیں ہے۔ میڈیا فوٹیج میں پولیس افسران کو ایک شخص کو حراست میں لیتے ہوئے دکھایا گیا، حالانکہ یہ واضح نہیں تھا کہ آیا وہ بندوق بردار تھا۔ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری موجود۔ عینی شاہدین نے صحافیوں کو بتایا کہ تقریباً 20 گولیوں کی آوازیں سنی ہیں۔ فائرنگ کے بعد شمالی مغربی واشنگٹن ڈی سی میں درجنوں پولیس، فائر انجن اور ایمبولینس گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ایک ہیلی کاپٹر کو جائے واقعے پر پہنچتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ واقعہ ناظرین گرامی میں امریکہ میں اس طرح کی فائرنگ کے واردات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ واردات یہاں پر جو ہے سرخیاں بناتی ہیں، جس کو لے کر کے یہاں گن کلچر کو لے کر کے ہمیشہ سے امریکہ میں سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا میں ہنومان چالیسا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے شیو سینک کو لے کر کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ امراوتی سے آزاد رکن پارلیمنٹ نونیت رانا بھی مہاراشٹرا میں MNS سربراہ راج ٹھاکرے کے ذریعے شروع کیے گئے ہنومان چالیسا تنازع میں کود پڑی ہے، اور یہ لڑائی اب ادھو ٹھاکرے کے گھر ماتوشری تک پہنچ گئی ہے۔ دراصل امراوتی کے رکن پارلیمنٹ نونیت رانا نے ماتوشری کے باہر ہنومان چالیسا پڑھنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اعلان کے بعد مہاراشٹر میں سیاسی پارا ایک بار پھر چڑھ گیا۔ اس اعلان کے بعد ناراض شیو سینکوں نے ہفتے کی صبح نونیت رانا کے گھر کے باہر کافی ہنگامہ کیا۔ خبروں کے مطابق کارکن بیریکیڈ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اسی دوران اس ہنگامے کے بعد نونیت رانا نے کہا کہ وہ نیچے جائیں گی اور گیٹ کے باہر بھی جائیں گی، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر ان پر کوئی حملہ ہوا تو اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ اب ناظرین گرامی، آپ یہ پورا ہنگامہ آرائی دیکھ رہے ہوں گے، ٹی وی میں بھی وہ مناظر سامنے دکھ رہی ہیں، اور نونیت رانا نے لگاتار ادھو ٹھاکرے کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ناظرین گرامی، وہ لوگ جو گمنام ہیں سیاست میں اور کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، وہ اب لاؤڈ اسپیکر، ہنومان چالیسا، اذان، اسی طرح کے جو ہے سہارے کے ذریعے سے مہاراشٹر کی سیاست میں اپنا نام بنانے یا پھر اپنے پہچان یا شناخت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نام نونیت رانا کی آ چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آزاد اس وقت جو ہے رکن پارلیمنٹ ہیں، ان کو کسی نہ کسی پارٹی کا سہارا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ MNS سربراہ راج ٹھاکرے وہ تو ویسے بھی اپنی شناخت کھو چکے تھے، وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں BJP کا سہارا لے کر کے، تو نونیت رانا کو بھی اپنے اس محفل میں شامل کرنے کی کوشش کی، جس کو لے کر کے اس وقت مختلف قسم کے تبصرے نونیت رانا کو ہو رہے ہیں کہ گمنام آدمی نام بنانا چاہتا ہے، اور وہ بھی ہنومان چالیسا اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے نام سے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،